اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر کا تذکرہ ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے خلیفہ کا دستور تھا کہ وہ دن رات میں صرف دوپہر کو تھوڑا آرام کرتے اور کچھ سو کر تھکن دور کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن ابلیس نے ایک بڑے تھکے ماندے حاجت مند کا روپ دھارا اور عین اس وقت جب آپ کے سونے کا وقت تھا آ پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور بٹھایا اور اس کے آنے کا مقصد پوچھا۔ وہ بوڑھا جو دراصل ابلیس لعین تھا، اس نے پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دی اور پھر کہنے لگا کہ میری قوم میرے سخت مخالف ہے اور انہوں نے مجھ پر سخت ظلم روا رکھا ہوا ہے۔ ابلیس نے اپنی داستان کو اتنا طویل اور لمبا کر دیا کہ قیلولہ یعنی آرام کرنے وقت نکل گیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے فرمایا، اب تم جاؤ اے ضعیف آدمی، شام کو مجلس منعقد ہوگی تب تم آنا، میں تمہارے ساتھ انصاف کر دوں گا۔ شام کو مجلس ہوئی لیکن وہ بوڑھا نہ آیا۔ آپ نے مجلس میں اس کا انتظار کیا لیکن بوڑھا نہ آیا اور مجلس برخاست ہو گئی۔ دوسرے دن جب آپ قیلولہ کرنے لگے تو وہ بوڑھا پھر عین اسی وقت آ گیا اور دروازہ پر دستک دینے لگا۔ آپ اٹھے اور دروازہ کھولا تو بوڑھے کو موجود پایا۔ آپ نے کہا، اے ضعیف آدمی، تو کل مجلس میں کیوں نہیں آیا؟ میں تو تیرا انتظار کرتا رہا۔ اس ضعیف شخص نے کہا، اے حضرت، کیا کروں کہ میری قوم کے لوگ بہت بڑے ہیں، وہ مجھے آپ کے پاس آنے نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارا حق ضرور دیں گے، اور اسی طرح میں ان کے وعدے پر آپ کے پاس پہنچ نہیں پایا اور آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو وہ لوگ اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں اور میں آپ کے پاس پھر آ جاتا ہوں۔ اور اتنی طویل گفتگو کہ قیلولہ کا وقت پھر گزر گیا۔ بوڑھا وقت ضائع کر کے خاموش ہو گیا۔ آپ نے اسے پھر مجلس کے وقت آنے کو کہا اور وہ چلا گیا۔ آپ نے شام کو مجلس بلائی لیکن وہ بوڑھا پھر نہ آیا۔ تب تیسرے دن آپ نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ دروازے بند رکھو اور کسی کو اندر نہ آنے دینا، دروازہ نہ کھولنا۔ یہ حکم دے کر آپ قیلولہ کے لیے لیٹے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ کے اہل خانہ نے کہا کہ آج حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا حکم ہے کہ دروازہ نہ کھولا جائے۔ ابلیس نے کہا کہ میں 2 دن سے ایک مسئلہ لے کر حاضر خدمت رہا ہوں۔ آج حضرت نے مجھے اس وقت آنے کو کہا تھا سو میں آ گیا۔ دروازہ کھولیے لیکن اہل خانہ نے دروازہ نہ کھولا۔ ذرا سی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے دروازوں سے بلا کھولے گزر کر حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ شخص اندر کیسے آ گیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور گھر والوں سے پوچھا کہ میرے منع کرنے کے باوجود دروازہ کیوں کھولا اور یہ شخص اندر کیسے آ گیا؟ گھر والوں نے کہا کہ ہم نے دروازہ نہیں کھولا بلکہ یہ شخص بند دروازوں سے گزر کر اندر آ گیا ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے بیرونی دروازہ کی طرف دیکھا تو سمجھ گئے یہ بوڑھا دراصل ابلیس ہے۔ آپ ابلیس سے مخاطب ہوئے، اے دشمن خدا، کیا تو ابلیس ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں میں ابلیس ہوں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے پوچھا، اے لعین، یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ ابلیس نے بولا، آپ نے مجھ کو ہر طرف سے زجر کر دیا، میری آل اولاد تجھ پر غصے قابو نہ پا سکی، تو پھر میں نے سوچا کہ میں آپ کو
اس طریقے سے تنگ کروں اور آپ غصے میں آ جائیں اور اپنے وعدے سے پھر جائیں، وہ وعدہ جو آپ نے عیسی علیہ السلام سے خلافت حاصل کرتے وقت کیا تھا اور آپ شرط پوری نہ کر سکے، لیکن افسوس میری کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکی بلکہ میں خود ناکام ہو گیا۔ یہ کہہ کر ابلیس غائب ہو گیا۔ چنانچہ اسی واقعے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح بندے کو ذوالکفیل علیہ السلام کے نام سے مشہور کر دیا، کیونکہ جن شرائط کا حضرت عیسی علیہ السلام نے ذکر کیا تھا، ذوالکفیل علیہ السلام نے ان کو پورا کر دکھایا۔